بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک پرندہ اڑا اور چونکہ باغ گنجان تھا اس لیے اس کو جلدی سے باہر جانے کا راستہ نہ ملا۔ کبھی اس طرف کبھی اس طرف اڑتا رہا اور نکلنے کا راستہ ڈھونڈتا رہا۔ ان کی نگاہ اس پرندے پر پڑی اور اس منظر کی وجہ سے نماز کے دوران خیال ادھر لگ گیا اور نگاہیں اس پرندے کے ساتھ گردش کرتی رہیں۔ کچھ لمحوں بعد جب نماز کا خیال آیا تو سوچنے لگے کون سی رکعت ہے۔ نہایت پریشانی ہوئی اور بہت ہی برا محسوس ہوا کہ اس بات کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی کہ نماز میں بھول ہوئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا قصہ عرض کر کے درخواست کی کہ اس باغ کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی، اس لیے میں اس کو اللہ کے راستے میں دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں دل چاہیں اس کو صرف فرما دیجیے۔ اسی طرح ایک اور قصہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں پیش آیا کہ ایک انصاری اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کھجوریں پکنے کا زمانہ شباب پر تھا اور خوشے کھجوروں کے بوجھ اور کثرت سے جھکے پڑے تھے۔ جب ان کی نگاہ خوشوں پر پڑی اور کھجوروں سے بھرے ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھے معلوم ہوئے، سارا خیال ادھر لگ گیا اور نماز میں یہ بھی خیال نہ رہا کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہیں۔ اس کے رنج اور صدمے کا ایسا غلبہ ہوا کہ اس کی وجہ سے یہ ٹھان لی کہ اس باغ ہی کو اب نہیں رکھنا، جس کی وجہ سے یہ مصیبت پیش آئی۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس کو جو چاہے کیجیے۔ انہوں نے اس باغ کو 50,000 میں فروخت کر کے اس کی قیمت دینی کاموں میں خرچ فرما دی۔ یہی صحابہ رضی اللہ عنہ کی ایمان کی غیرت ہے کہ نماز جیسی اہم عبادت میں خیال آ جانے سے 50,000 درہم کا باغ ایک دم صدقہ کر دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ مشہور صوفی بزرگ ہیں، اس کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ یہ نسبت ہے اللہ کی اطاعت کو ماسوا پر مقدم رکھنا، ترجیح دینا اور اس پر غیرت کرنا کہ ان حضرات کو اس پر غیرت آئی کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں کسی دوسری چیز کی طرف توجہ کیوں ہوئی۔ نہ جانے ہم جیسے لوگوں کو نماز میں کتنے قسم کے خیالات آتے ہیں اور ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ نماز کی قبولیت تو اللہ رب العزت اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن بندے کو بھی اپنی جانب سے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرنی چاہیے۔